توحید کی فضیلت کا بیان تو سب سے پہلے فرمایا انہ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے۔ توحید کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ اور ومفزع الخلیقۃ وملجؤها، توحید ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان ہمیشہ ڈرتا رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور امید لگائے رکھے۔ امید کس بات کی؟ کہ توحید پر رہنے سے ہم جنت میں جانے کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ڈرتا رہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں کوتاہی، توحید کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جانے سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور وحصنها وغیاثها، اور ایک مومن کا قلعہ کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کا مقام ہوتا ہے، اور وہی اس کے رب سے اپنی زندگی کی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی چیز اللہ سے توحید ہے۔ یعنی میرے اور اللہ کے بیچ میں جو جوڑنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ توحید مینس اللہ کی عبادت۔ جی، تو توحید یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی جائے، جیسا کہ اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بہت ساری آیتیں جو شیخ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی، فضائل اعمال۔ جی، اس کے اوپر ہیڈنگ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ لکھوں گا دوسرے چیپٹر کے ساتھ میں، فضائل اعمال اس کی ہیڈنگ ہے۔ اور توحید کی پہلی آیت جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور ماشاءاللہ یہ سب آیتیں آپ یعنی کوئی آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، توحید کے بارے میں کسی کو بولنا چاہتا ہے، تو ان باتوں کو یاد رکھنا، پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی دعوت دینا۔ جی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک چیز میں نے غور کیا کہ حمام میں ایک بالٹی ہے، نل سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپکتا ہے، تو رات میں رکھا، صبح تک قطرہ قطرہ کیا ہو گیا؟ صبح دیکھا تو بالٹی بھر گئی۔ قطرہ قطرہ دریا شود، فارسی میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ کیا ہو جاتا ہے؟ دریا بن جاتا ہے۔ اور آپ نل کے نیچے، ہمارے ملک میں جیسے کہ نل ہوتے ہیں، محلے میں نل لگے رہتے ہیں، تو نل کے نیچے آپ دیکھیں گے پتھر ہوتا ہے، پتھر کے اندر وہاں سوراخ، ایک سفید قسم کا ایک نشان بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اس دین سے جڑا ہوا اور اس دین کی باتوں کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے تو وہ دین آپ کے اندر گھر کرتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے علم آئے۔ اور انٹی تحق کے پیپر مانگے دیے نا، دونوں پیپر ہے اس کے اندر، جا کے بولو جو پیپر دیے اس کے اندر دونوں ہیں۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر 5 حدیثیں ہیں۔ بعد میں درس کے یہ آپ اس کو کاپی کر کے اس کو نیٹ پہ ڈالیے۔ تو پہلی حدیث اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الایمان بضع و سبعون او ستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کو ایک درخت سے آپ نے مثال دی، اس درخت کے اندر کتنی شاخیں ہیں؟ 70 ہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ 70 شاخوں والا درخت بڑا ہوگا، کیونکہ چھوٹا درخت ہے تو شاخیں کم ہوتی ہیں،
تو ایمان کو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. تو انسان کو اس دنیا میں کامیابی اور نجات کے لیے اللہ نے کتنے راستے رکھے؟ 70 راستے ہیں جس سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. جی آدمی چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی جنت میں چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے ایک بات ایسی کہہ دی جو اللہ کو پسند آئی اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوا اور اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اور ایک بندے نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے اور اللہ ناراض ہو کر اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے. اور ایک باغی یعنی طوائف عورت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جنت میں داخل کرتا ہے جب وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھا کے ایک کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ بڑا کام ہے کیا؟ نہیں، چھوٹا سا کام ہے. اسی طرح سے اور ایک عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، بلی کو اس نے کیا کر دیا، کھانا نہیں ڈالا، چھوڑا بھی نہیں کہ کیڑے مکوڑے کھا کے جیے، تو اللہ رب العالمین کی اس مخلوق کو اس نے قتل کر دیا باندھ کر. اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس کو جہنم رسید کر دیا. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بلند وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جی 100 آؤٹ آف 100 مارکس جس کے ہوں گے لا الہ الا اللہ کی توحید میں کامل، وہ کون ہے؟ جن کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 70,000 میری امت کے لوگ بلا حساب اور بلا عذاب، بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی آخری بلند جو شاخ ہے اس کے اندر وہ پوری طرح کامیاب ہے. پھر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بحث مباحثہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. لوگوں کو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں شک ہو جاتا، بولے یار میرے کو کچھ ہو گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا، کوئی شیطان لا گیا، کوئی کسی نے جادو کر دیا، کسی نے دم کر دیا، کسی نے کچھ کھلا دیا پلا دیا. یہ تو پاکستانی لوگوں میں بہت زیادہ ہے. بولتے مجھ پر جادو کیا تھا، مجھ پر یہ ہو گیا تھا، وہم ہو جاتا بہت زیادہ. تو جھاڑ پھونک کیا نہیں کراتے؟ کسی سے نہیں کراتے. جا کے بولے گے یار مجھے دم کرو، مجھے دم کرو، نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے، بدشگون نہیں لیتے. جی ہاں یار آج تو کون سا دن ہے؟ سنیچر والا دن ہے. بولے سنیچر کا کام خراب ہو جاتا ہے. کوئی کہے گا جی محرم کے مہینے میں کام خراب ہو جاتے ہیں. کوئی کہے گا جی یہ صبح صبح کس کا میں نے منہ دیکھ لیا. جی کوئی کہے گا جی مجھے فلاں چیز چھینک دیا. ایسے جتنے بھی بولے آپ کا قدم نامبارک ہے. اس طرح کی باتیں جو کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار کوئی آ جاتا ہے، بولے ہمارے گھر مہمان آیا تھا، اس کے آنے کے ساتھ ہی گھر کے اندر یہ حادثہ ہو گیا. تو بھائی شادی کی تو فلاں یہ حادثہ ہو گیا، رشتہ کیا تو یہ کام ہو گیا، میں نے نوکری جوائن کیا پہلے دن یہ کام ہو گیا. تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، بدشگون لینا، بدفعلی لینا، یہ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کامل توقع اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. جی سب کچھ اللہ کی طرف سے. اور تیسری چیز کیا بتائی؟ وہ داغتے نہیں ہیں. جی ایک علاج ہوتا ہے کس سے؟ داغنے سے. بولے داغتے نہیں. چوتھی چیز کیا بتائی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کے اندر اللہ پہ توکل، یقین کامل اور اعتماد اللہ پہ 100% ہوتا ہے. تو ایسے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70,000 آدمی بتائے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس ناچیز کو دعا کریں گے، ان میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے کہا جا تیرا نمبر لگ گیا. کون صحابی ہے؟ کون صحابی ہے بتائیے؟ حضرت عکاشہ ابن محصن. عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ. جی تو ان کو دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا نام آپ سفارش کریں. کہا بیٹا دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. تو اس طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ یہ تو بہت کم ہے میری امت کے حساب سے 70,000 آدمی. بولے ہر 1000 کے پھر 70,000 ہوں گے. کیا فرمایا؟ ہر 1000 کے پھر 70,000 ہوں گے، جو امت کے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ایڈ ہو جائیں گے اور بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. یہ کون ہے؟ سب سے بلند شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور کہا کہ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اماطۃ الاذی عن الطریق ادناها، سب سے چھوٹا کام اس توحید کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان والے کے لیے، کہ وہ معمولی راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے تب بھی وہ توحید پر قائم ہے، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ میں. جی. اور الحیاء شعبۃ من الایمان، کا حیا، شرم و حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایک توحید ہے، کا ایک علامت ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا باقی ہے. آج زمانہ ترقی، دولت اور چیزوں کی فراوانی اور عیش و عشرت اور ٹیکنالوجی نے ہماری شرم و حیا کو ہم سے دور کر دیا ہے. نوجوانوں ہوں، بڑے عمر کے لوگ ہوں، سب آج وہ چیز باقی نہیں رہی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے، اور اس کے لیے خالی کہنے سے نہیں ہوگا. جب تک کہ یہ چیز آپ اندر داخل نہیں کریں گے. تو کیا بتانا چاہ رہا تھا میں؟ ایمان کی مثال کس سے دی اللہ نے؟ اللہ کے نبی نے درخت سے دی. قرآن کے اندر بھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25، 26، 27، کتنی آیتیں؟ 4. یہ 4 آیتوں کو آپ قرآن کھول کے یاد کریں، پڑھیں. یاد کرنا کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اتنی خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ. توحید کی درخت سے مثال دی ہے. پاکیزہ درخت ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی کے اندر جی انتہا کو پہنچی ہے، اور اس کی شاخیں، ان شاخوں کی بلندی کہاں؟ آسمان کی جی اونچائیوں کو، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. تو تی اکلہا. اور یہ توحید کا درخت کیسا ہے؟ سال بھر پھل دیتا رہتا ہے. کل حین، ہر وقت پھل دیتا ہے، پھل ہی پھل دیتا ہے. یعنی مومن جس کے اندر توحید آ جائے حقیقی، وہ دنیا کے لیے ہر وقت نفع بخش انسان ہے. جدھر سے گزرتا ہے رحمت کی برکھا بکھر دیتا ہے. جی. وہ ہوتا توحید والا ہوتا ہے. جھوٹ نہیں بولتا، غداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا، چکر مکر والے کام نہیں کرتا. جو آج ہمارے ہر انسان کے اندر اعتماد ہی نہیں رہا، نہ داڑھی والے پر نہ بغیر داڑھی والے پر. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک زمانہ آئے گا کہ امانت سب سے پہلے دنیا سے کیا اٹھا لی جائے گی؟ امانت اٹھا لی جائے گی. لوگ کیا کہیں گے؟ جو سب سے بڑا بے ایمان آدمی ہے، امانت جس کے اندر نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے، اس کو سب سے بڑا امانت دار سمجھیں گے. بولے امانت دار کو دیکھنا تو بولے اس کو دیکھو، وہ حقیقت میں کیا رہے گا؟ خیانت کرنے والا رہے گا. تو ایسا وقت آج چل رہا ہے. جی. کوئی کہے کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے ایمان خالص. تو میرے دوستو، آج جو بات آپ کے سامنے میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ حدیث ہے. ایک اور حدیث جو توحید کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے. 99 دفتر ہوں گے. ہر دفتر کی لمبائی اور کتنی ہوگی؟ وہ حد نگاہ تک ہوگی. اور اس کے بعد اللہ کہے گا ہاں بھائی اب کیا کہنا ہے؟ کچھ عذر پیش کرنا ہے یا کوئی نیکی آپ کو بتانی ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے سامنے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ نے پھر سوال کیا کیا تجھ کو تیرے نام اعمال لکھنے والے محافظین کرامن کاتبین نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی غلط تو نہیں؟ بولے نہیں یا رب کوئی غلطی نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، تو اللہ کے پاس بھی سب ریکارڈنگ ہے ہماری، سب مووی پورا پیش کریں گے. تو بولے کوئی خرابی نہیں. بولے اب کیا ارادہ ہے؟ بولے اب کہنا کیا ہے؟ کہنے سننے کو کوئی رہا نہیں گیا. تو بولے وہ سیدھا جا رہا تھا.
بولے دیکھو آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہاں تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی باقی ہے۔ تو بولے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اس کا توحید کی نیکی ایک باقی تھی، اور بطور کلمہ شہادت کارڈ بطاقہ اس کو پیش کریں گے، بولے یہ لو تمہاری نیکی۔ تو اس کے بعد کہے گا اللہ اتنے سارے لمبے لمبے دفتر، اس کے مقابل میں ایک چھوٹا سا کارڈ کس کام کے، یعنی مقابل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذرا اس کو دکھا دو بھائی، تو پھر اس کے نام اعمال میزان میں ڈالیں گے۔ میزان میں ایک پلڑے میں کیا ڈالیں گے؟ 99 دفتر اس کے بدعمالیوں کے، اور دوسرے پلڑے میں فی کفۃ اخری، دوسرے کفے میں، دوسرے پلڑے میں کیا ڈالیں گے؟ بطاقہ ڈالیں گے کلمہ شہادت کا۔ اس کی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہے، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ تو 99 دفتر جو حد نگاہ تک ایک ایک دفتر تھا، تو وہ ہلکا ہو کر کیا ہو جائے گا؟ اونچا ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ توحید والا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ نیچے کی طرف آ جائے گا، نیچے جھک جائے گا، وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دنیا میں کوئی چیز اللہ کے نام سے وزنی ہے ہی نہیں، اللہ کے نام سے دنیا میں کوئی چیز وزنی ہے ہی نہیں، اور اللہ کا نام رکھا گیا ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ اس سے کوئی چیز وزنی ہو سکے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین تولا گیا، کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، بولے ذرا دیکھو دوسرے پلڑے میں کیا ڈالا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل